أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم۔ درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے حدر پڑھیں گے، شروع کرتے ہیں۔ ایسا پڑھیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں سے جی بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیدھے رکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن السبیل کسرہ ہے نا؟ جی وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہاں میم پر زبر ہے۔ جی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایو نہیں، یا ایو، ہونٹ گول کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم۔ في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية۔ ٹھہرو، اگر ٹھہرنا ہے، احدکم الموت ان ترک خیرا، آگے الوصیت، اگر ملا کر پڑھیں گے تو خیرن اجتماع ساکن، خیرن الوصیت۔ اذا حضر، بولیے جی قبلہ، اچھا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا
نہیں لام الوسیع. یہاں نہیں آپ رکتے بھی ہیں اور رکتے بھی نہیں ہیں. یہاں پر جب نہیں ٹھہرنا تو لمبا نہیں کرنا. یہاں سے شروع کرے نا. ان ترک خیرا الوصیۃ ان ترک خیرا الوصیۃ. بولیے. جی قبلہ. ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم. رجا صاحب آپ آئیے میرے پیچھے پڑھیے. رجا زبیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے اعوذ باللہ بسم اللہ. ٹھہر کر جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص کتب علیکم القصاص فی القتل. فی القتل. اگر ان کو ملائیں نا آگر سے تو فی القتل الحر. فی القتل الحر یہ حرف مدہ گر جائے گا اجتماع ساکنہ کی وجہ سے. تو پھر ٹھیک ہے نا. تو لام کے اوپر زبر رہ جائے گی تو زبر جو ہے وہ اگلی لام کے ساتھ مل جائے گی. یہ لام جو ہے وہ اگلی لام کے ساتھ. لیکن ہم یہاں ٹھہر گئے ہیں تو اب آگے سے پڑھیں گے الحر بالحر الحر بالحر والعبد بالعبد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذالکم تخفیف ذلك تخفيف ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. فمن اعتدى بعد ذلك فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. سنیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ اگر ٹھہر جائیں آگے یا اولی الالباب. اچھا یہ ہے اولی, یہ واو بھی نہیں پڑھی جائے گی, خالی ہے. آپ کو بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی خالی حرف نہیں پڑھا جاتا سوائے الف کے, اور وہ بھی اس سے پہلے زبر ہو اور اس کے بعد جزم یا شد والا حرف نہ ہو. اچھا آگے دیکھیے لام زیر لی, آگے یا پھر خالی ہے, تو یہ لام جو ہے اگلی لام کے ساتھ ملے گی.
یا اولی الالباب یا اولی الالباب لعلکم تتقون لعلکم تتقون ولکم فی القصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات یا اولی الالباب حیات یا اولی الالباب حیات یا اولی الالباب. آپ نے پھر او کو لمبا کر دیا، میں اس لیے آپ کو صحیح کروا رہا ہوں. حیات یا اولی الالباب حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. لعلکم تتقون. یہ واو اور حیا کی واو یہ سائلنٹ ہے، نہیں پڑھی جائیں گی. جی اچھا جی. کتب علیکم اذا حضر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت احدکم الموت احدکم الموت ان ترک ان ترک خیرا الوصیۃ خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین للوالدین والاقربین بالمعروف بالمعروف حقا علی المتقین حقا علی المتقین. فمن بدله فمن بدله بعدما سمعه بعدما سمعه فإنما إثمه فإنما إثمه على الذين يبدلونه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص فمن خاف من موص جنفا أو إثما جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. جی عبد المنان ہے؟ جی جی ہاں پڑھیے. لیس البر جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آپ حافظ ہیں، اوپر سے دیکھ کر غلط پڑھ رہے ہیں. پھر پڑھیے وآتى المال. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين سنیے والضراء وحین البأس، سین کی آواز سیٹی کی آئے بعد میں. جی بولیے. والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. عليكم إذا أحدكم الموت إن ترك خير الوالدين والأقربين بالمعروف. پھر پڑھیے کتب علیکم اذا حضرت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. ٹھہریے، یہاں پر وقف کیجیے ترکا، ان طرح کا خیر کے اوپر وقف کیجیے. جی كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير. نہیں خیرا، یہ دو زبریں تھی نا، تو آگے الف لکھا ہوا ہے، اور وقف تابع رسم الخط کے ہوتا ہے. جب یہاں پر ٹھہریں گے تو خیرا پڑھا جائے گا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. دیکھیے آپ کی سب کی غلطی ہے، نکلی ہے آج، کیونکہ یہ خیرن ہے نا، اسی لیے تو نون اجتماع ساکنہ لا غیر حدی کی وجہ سے ایک جو نون تھی نا، خیرن، را دو زبر رن یا را زبر نون رن، تو خیر جب وہ تنوین ہے نا، پڑھنے میں نون ہے، تو جب یہاں ٹھہریں گے تو دو زبر کی تنوین الف سے بدل جائے گی. جب نہیں ٹھہریں گے تو پھر وہ ایک را کے اوپر زبر ایک رہ جائے گی، دوسری زبر جو ہے اس کی نون بنے گی زیر والی. اب پڑھیے دوبارہ، اور پھر جب ان طرح کا خیرا آگے الوصیت، اگر نہیں ٹھہریں گے ان طرح کا خیرا الوصیت. پڑھیے اب کتب علیکم. آپ کے کیا ہو گیا ہے سسٹم کو، کیا ہو گیا آپ کا سسٹم کی سمجھ نہیں آ رہی. انٹرنیٹ آپ ٹیلی فون سے پڑھ رہے ہیں؟ ہیلو، آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز نہیں آ رہی. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. پڑھیے. جی
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اچھا پڑھیے آپ. لیس البر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. آپ نے نا یہ ذوی القربہ جو ہے نا اس کو صحیح نہیں پڑھا. یہاں سے لیجئے ذوی القربہ. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. بأس یہاں جٹک یہ حمزہ ہے اصل میں. یہ جو الف ہے نا آپ نے یہ پڑھا تھا نا, میری بات سنیں. آپ نے پڑھا ہے الف ساکن بے جٹکے. اگر جٹکے والا ہو تو وہ حمزہ ہوگا, تو یہ جٹکے والا ہے, یہ حمزہ ہے, یہ الف نہیں ہے. کیسے پتا چلا یہ حمزہ ہے؟ اگر یہ خالی الف ہوتا نا تو اس کے اوپر یہ جزم کی علامت نہ ہوتی. جب الف ہو اس سے پہلے زبر ہوتا تو الف ہے, لیکن جب یہ حمزہ ہو اس شکل میں تو اس کے اوپر یہ جزم ڈال دیتے ہیں. وحین البأس. بولیے. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. یہ دیکھیں فی البا, یہاں پر بھی یہی ہے فی البأسائی. بأسائی وہ بھی حمزہ ہے, وحین البأس یہ بھی حمزہ ہے. چلیے آگے. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد. نہیں, اگر ملائیں گے تو فی القتل الحر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ملا کر پڑھیں فی القتل الحر. في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء
اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك الخير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. آئیے اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف. ہم صفات غیر متضادہ پڑھ رہے ہیں. صفت تفشی کل ہم نے پڑھی تھی نا, تو آج پڑھیں گے صفت استطالت. پڑھیے آج سب صفت استطالت. جی نمبر 17 استطالت. اور یہ صرف ضاد کی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے ادا میں شروع مخرج سے آخر تک یعنی حافظ زبان کے شروع سے حافظ زبان کے آخر تک آواز کو امتداد رہتا ہے. یعنی اس کا مخرج جتنا طویل ہے پورے مخرج میں آواز جاری رہنے سے آواز بھی طویل ہو پورے جاتی مخرج میں آواز جاری رہنے سے آواز میں طویل ہو جاتی ہے. آواز بھی طویل ہو جاتی ہے. ہاں دیکھیے باقی جو مخارج ہے نا, را لام میں 4 دانت لگے ہیں, 1 داڑ اور 3 دانتیں. نون میں حافہ لسان جو تھوڑا سا لگا تھا لام میں وہ نہیں ہے, صرف ثنایا ربائی انیاب کے مسوڑ اکسان لگتی ہے. لیکن ضاد میں 5 داڑیں. پہلی داڑ جو شروع ہوتی ہے دانتوں کے ساتھ, جو پہلی داڑ ہے دائیں بائیں, اس کا نام ہے ضاحک. اس کے آگے 3 طواہن اور اس کے آخر میں نواجز. یہ 5 داڑوں کے اوپر تالو, ان کی جڑ کے اوپر جو تالو ہے اس کے ساتھ زبان کی کروٹ لگتی ہے. وہ ایسے ایک گونج سی پیدا ہوتی ہے. ضا اور ضاد میں یہ فرق ہے کہ ضاد میں آواز میں طوالت نہیں ہے, زوئے میں ضا میں آواز میں طوالت نہیں ہے, اور ضاد میں آواز میں طوالت ہے. باقی ان کا بہت زیادہ آپس میں مشابہت ہے. یہ ان کی اندر صفات بھی ایک جیسی ہیں اور آپس میں ان کی متشابہ الصوت بھی ہیں, آوازیں ملتی جلتی ہیں. فرق صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ضاد میں آواز طویل ہوتی ہے, امتداد ہوتا ہے. یہ دیکھیے میں پھر آپ کے سامنے ادا کرتا ہوں. یہ ہے, یہ ضاد کی آواز ہے. تو یہ 17 صفتیں ہماری ہو گئی, 7 غیر متضادہ اور 10 متضادہ. اب ذرا پڑھیے فائدہ نمبر 1 پڑھ لیں ذرا. ایسا پڑھیے فائدہ نمبر 1.
اگر کسی کو شبہ ہو کہ یہ 7 صفت جو اخیر کی ہیں جن حروف میں یہ صفات نہ ہوں ان میں ان کی ضد ضرور ہوگی. مثلا ضاد میں استطالت ہے تو باقی سب حروف میں عدم استطالت ہوگی، تو یہ دونوں ضد مل کر بھی سب کو شامل ہوں گی. پھر صفات متضادہ و غیر متضادہ میں کیا فرق رہا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے مگر صفات متضادہ ہیں، ہر صفت کی ضد کا کچھ نہ کچھ نام بھی تھا، اور ان دونوں ناموں میں سے ہر حرف پر کوئی نہ کوئی صادق آتا ہے، اور چونکہ یہاں ضد کا نام نہیں اس لیے اس ضد کے صادق آنے کا اعتبار نہیں کیا گیا. دونوں صفات میں یہ فرق یہ ہوا. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا ہے حمز کی ضد جہر، شدت کی ضد رخاوت، استعلاء کی ضد استفال، اطباق کی ضد انفتاح، اطلاق کی ضد اسمات، تو اس طرح قلقلہ کی ضد 5 حروف میں ہے، ضد ہے، تو باقی جو 24 حروف ہیں ان میں قلقلہ نہیں ہے، عدم قلقلہ ہے. تو کچھ میں قلقلہ ہے، کچھ میں قلقلہ نہیں ہے، کچھ میں صفیر ہے، کچھ میں صفیر نہیں ہے، تو یہ بھی تو متضادہ ہو گئی نا. تو وہ کہتے ہیں اصل میں بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے، لیکن چونکہ وہاں پر میں آپ کو اس کے اپنے ماحول میں مثال دیتا ہوں. اندھیرے کا ضد روشنی ہے، چھت کا ضد فرش ہے، زمین کے ضد آسمان ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. لیکن ہوا کا ضد کیا ہے؟ ہوا کا نہ ہونا. لیکن وہاں پر تو یہ تھا نا کہ پستی کی ضد بلندی ہے، ہوا یہ روشنی کی ضد اندھیرا ہے، لیکن ہوا کی ضد کا کوئی نام نہیں رکھا گیا. یہی کہیں گے جی ہوا نہیں ہے، تو لہذا ضد تو ہے لیکن یہاں پر چونکہ نام نہیں رکھا گیا ان صفات میں، اس لیے ان کو غیر متضادہ کہا گیا. سمجھا گئی بات کی؟ جی آگے عبد المنان آپ پڑھیے فائدہ نمبر 2. جی فائدہ نمبر 2، محض مخارج و صفات حروف کے دیکھ کر اپنے ادا کے صحیح ہونے کا یقین نہ کر بیٹھے، اس میں ماہر مشاق استاد کی ضرورت ہے. البتہ جب کسے تک کہتے ہیں ماہر مشاق استاد کسے کہتے ہیں؟ جو ماہر ہوں تجوید میں، حروف کے حروف تہجی کی مشق کروانے والے انہیں کہتے ہیں مشاق ہیں. بنیادی الفابیٹ سے لے کر، بنیادی الف با تا سے لے کر، پھر اس کے بعد حدر پر بھی ان کا اعتماد ہو، اس طرح تدویر پر بھی وہ ان کو مکمل مشق ہو، اور ترتیل میں بھی مشق ہو. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اسے کہتے ہیں ماہر مشاق استاد. بولیے. ماہر مشاق استاد کی ضرورت ہے. جی کی ضرورت ہے. آگے البتہ جب تک ایسا استاد میسر نہ ہو، بالکل کورا ہونے سے کتابوں یہی سے کام چلانا غنیمت ہے. باقی دوست جو ہے نا وہ اپنے مائک بند کر دیں، صرف وہ کھولیں جو پڑھتے ہیں. جی صوفی صاحب آپ پڑھیے فائدہ نمبر 3. جی فائدہ نمبر 3، اس لمحہ کے شروع میں صفت لازمہ، لمحہ نہیں لمحہ، دھیان سے. اس لمحہ کی شروع میں صفت لازمہ ذاتیہ کی تعریف میں لکھا گیا ہے کہ اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے. یہ حرف ہی نہ رہے. جی اگر وہ صفت ادا نہ ہو، بات سنیں، اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں یہ حرف نہ رہنا کئی طرح ہے. ایک یہ کہ دوسرا حرف ہو جائے، ایک یہ کہ رہے تو وہی مگر اس میں کچھ کمی اور نقصان آ جائے،
ایک یہ کہ وہ کوئی عربی حرف نہ رہے، کوئی اپنی طرف سے اختراع، اپنی طرف سے بنایا ہوا حرف، اسے کہتے ہیں اپنی اختراع، کوئی حرف مخترع ہو جائے، یعنی اپنی طرف سے گھڑا جائے وہ حرف نہ ہو۔ اور یہی حال ہے صحیح مخارج سے نہ نکالنے کا، کہ جب دوسرا حرف ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا حرف ہو جاتا ہے، کبھی اس حرف میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی بالکل حرف مخترع بن جاتا ہے، یعنی وہ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں وہ نہیں ہے، کوئی اور بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مخترع۔ کیونکہ ایسی غلطی سے بعض دفعہ نماز جاتی رہتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے اگر ایسی غلطی ہو جائے تو خاص ان موقع سے اطلاع دے کر کسی معتبر عالم سے مسئلہ پوچھ لینا ضروری ہے۔ اس طرح زبر زیر یا گٹاؤ بڑھاؤ کی غلطیوں کا بھی یہی حکم ہے، جس کی مثالیں دوسرے لمحہ میں مذکور ہیں، ان کو بھی عالم سے پوچھ لیا جائے۔ مثلا لم یلد کو لم یالد، ولم یولد کو ولم یولد، ٹھیک ہے نا۔ فائدہ نمبر 4، حروف کے مخارج اور صفات لازمہ میں کوتاہی ہونے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، فن تجوید کا اصلی مقصود انہی غلطیوں سے بچنا ہے۔ اسی واسطے مخارج اور صفات کا بیان سب قاعدوں سے مقدم کیا گیا ہے۔ اب آگے جو صفات محسنہ کے متعلق قاعدے آئیں گے وہ اس مقصود مذکور سے دوسرا درجہ پر ہے۔ اب یہ جو ابھی تھا نا، جو ابھی گزرے ہیں مخارج اور صفات، ان میں اگر ان کے مطابق نہیں کریں گے تو وہ لہن جلی ہوگا، پہلے درجے کی غلطیاں، اور جو آگے آ رہے ہیں قاعدے ان میں سے اگر کوتاہی ہوگی تو یہ دوسرے درجے پر غلطیاں ہوں گی۔ لیکن اب عام طور سے اس دوسرے درجہ کے قاعدوں کو تو اصل مقصود سمجھا جاتا کیا تھا کہ بس غنہ ضرور ہونا چاہیے، مد ضرور ہونی چاہیے، یعنی را پر ضرور کرنی چاہیے، لیکن تا اور طا میں فرق نہیں کرتے، قاف اور کاف میں فرق نہیں کرتے، ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے، جو مخارج اور صفات لازمہ۔ تو یہ جو دوسری درجہ کے قاعدے ہیں ان کے متعلق زیادہ لوگ جو ہے محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان قاعدوں سے نغمہ خوشنما ہو جاتا ہے۔ یعنی ان قاعدے دیکھیں نا، غنہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ غننے میں وہ بین کی آواز تو آئے گی نا، جیسے یہ تو نغمہ خوشنما ہو گیا نا، اور لوگ نغمہ ہی کا خیال کرتے ہیں، مخارج اور صفات لازمہ کو نغمہ میں کوئی دخل نہیں، اس لیے اس کی طرف تو جو کم دیتے ہیں۔ فائدہ نمبر 5، جس طرح یہ بے پرواہی کی بات ہے کہ تجوید میں کوشش نہ کرے، اس طرح یہ بھی زیادتی ہے کہ تھوڑے سے قاعدے یاد کر کے اپنے کو کامل سمجھنے لگے اور دوسروں کو حقیر اور ان کی نماز کو فاسد جاننے لگے۔ میرے ورگے بندے ایسے ہی ہے نا کہ مسیحتے تیری نماز نہیں ہے تو بڑا، تمہاری نماز صحیح نہیں ہوئی، کیا ہے تم نے سین کی سیٹی کو ادا نہیں کیا، اللہ اکبر، تم نے یہ را کو پر نہیں کیا، تو کہتے ہیں تھوڑا سا یاد کر کے اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کی حقیر، ان کی نماز کو فاسد سمجھنے جاننے لگتے ہیں، یا کسی کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ محقق عالموں نے عام مسلمانوں کے گناہگار ہونے کا اور ان کی نمازوں کے درست نہ ہونے کا حکم نہیں کیا۔ اس میں اعتدال کا درجہ قائم کرنا ان علماء کا کام ہے جو قرات کو ضروری قرار دینے کے ساتھ فقہ اور حدیث پر نظر رکھتے ہیں۔ اس مسئلہ کی تحقیق انشاءاللہ دوسرے لمحہ میں آئے گی۔ تو آئیے آج کا سبق ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔